بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے نام رکھنے سے متعلق اس وقت والدین بہت لاپرواہی برت رہے ہیں، جس کی وجہ سے نئے نئے قسم کے نام سننے کو ملتے ہیں، جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، جس کے نہ ہی کوئی معنی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین یا پھر انبیاء علیہم السلام، بزرگان دین، اللہ والوں کے نام رکھنے سے اس وقت کترا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی ایمانی کمزوری اور دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک قسم کی بیماری لگ گئی ہے۔ بالکل نئے ماڈرن قسم کے نام ہوں۔ ایسے نام ہم نہیں رکھتے کہ جو اڑوس پڑوس یا پھر ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں ایسے اگر نام ہیں تو وہ ہم نام رکھنے سے باز آتے ہیں، نام ایسے پسند نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی اس وقت کی ہماری غلطی ہے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایمان کا تو تقاضا یہ تھا کہ ہم لوگ ہمارے جو آئیڈیل اور نمونہ ہیں، حضرات صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے نام رکھنے چاہیے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی، لیکن ہماری سوچ ایسی نہیں ہے۔ ہم ایسے متقی لوگوں کے نام رکھیں گے تاکہ ان کے اثرات ہمارے اندر منتقل ہوں، لیکن یہ باتیں سننے کے حد تک ہے۔ لیکن جب نام رکھنے کی باری آتی ہے تو علماء کو بہت ہی زیادہ تنگ کر کے رکھتے ہیں۔ ان کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کا لحاظ نہیں رکھتے ہم لوگ۔ ناموں کی بڑی فہرست ہم ان سے لیتے ہیں، لیکن وہی نام رکھتے ہیں پھر جو ہماری پسند کا ہو، جو ہمیں کوئی اور مشورہ دے دیں۔ دنیا کے معاملے میں جب باری آتی ہے تو پھر اچھے سے اچھے شخص سے مشورہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر، اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس علاج کروایا جاتا ہے۔ گھر کی تعمیر کی بات آتی ہے تو اچھے انجینئرز کے پاس جاتے ہیں، اچھے انجینئر کے پاس جا کر اچھا سا پلان نکالتے ہیں اور 1 سے 10 لوگوں تک اس کی تحقیق کرتے ہیں، پھر جا کر عمارت کی تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن دین کی بات جب آتی ہے تو اس وقت جو ہے کسی سے تحقیق نہیں کرتے، گوگل دیکھ کر، یوٹیوب پر دیکھ کر نئے قسم کے نام کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ گوگل بھی ہر مرض کا علاج بتلاتا ہے، ایسے ناموں کا بھی وہ ترجمہ بتا دیتا ہے، لیکن ڈکشنری میں وہ ترجمہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس پر ایسے ہمارا ایمان ہوتا ہے جیسے کہ قرآن اور حدیث پر ایمان ہونا چاہیے، علماء کی بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر ایسا ایمان نہیں ہوتا، نہ اللہ کے نبی کی بات پر ایسا ایمان نہیں ہوتا، یقین ایسے نہیں ہوتا علماء کی بات پر جیسے گوگل پر اور گوگل کے بتائے ہوئے ترجمے پر اتنا یقین ہوتا ہے، اور وہ نام دیکھ کر نئے قسم کا نام انتخاب کر کے نام رکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے انداز علم کا، یہ لیول دیکھیے۔ ایک شخص کو میں کافی سمجھایا، بتایا بھی ساری چیزیں۔ کل قیامت کے دن فلاں ابن فلاں کہہ کر نام سے اٹھایا جائے گا، اور والد کا حق ہے کہ بچے کا سب سے پہلے اچھے سے اچھا اسلامی نام رکھا جائے۔ لیکن ساری تقریر وہ سن کر پھر وہ کہتا ہے کہ میں ڈیسائیڈ ہو گیا صاحب، اب میں یہی نام رکھوں گا۔ اتنی ہڑ دھرمی مزاج کے اندر ایسی انانیت، یہ کہاں سے آئی؟ یہ گوگل کی طرف سے آئی۔ نئے نئے آلات سے ہم متاثر ہو گئے، دین سے بالکل بیزار ہو گئے۔ لہذا نام رکھنے سے متعلق مشورہ کر کے، ترجمہ اس کا معلوم کر کے، کم از کم آخری درجے میں اس کا کیا ترجمہ ہے وہ تو سمجھنا چاہیے۔ ایسے نام رکھ رہے ہیں جس کا ترجمہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بدکار ہے، یہ زانیہ ہے، یہ طوائفہ ہے۔ ایسے ناموں کے ترجمے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں شعور ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ لا علمی میں ہمیں دیکھنے میں، سننے میں نام اچھے لگ رہے ہیں، بھلے لگ رہے ہیں، بس ناموں کا انتخاب کر لیا اور رکھ لیا۔ اسی لیے دین کے معاملے میں تحقیق کے بغیر، دین کے جو اسپیشلسٹ ہیں، پروفیشنل ہیں، ان سے مشورہ کیے بغیر اپنے ناموں کو نہ رکھیں، بجائے اس کے کہ کل قیامت کے دن پچھتاوا ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک آپ کی گردن کو پکڑیں اور پوچھیں۔ سب سے پہلا حق یہ تھا کہ اپنے بچوں کا نام صحیح طور پہ رکھیں۔ کیا تو نے صحیح طور پہ اپنے بچے کا نام رکھا؟ کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ تو اسی لیے اچھے اسلامی ناموں کا انتخاب کریں غور و فکر کے ساتھ۔ اچھے نئے قسم کے نام رکھنے کی چکر میں جا کر عجیب و غریب قسم کے ناموں کا انتخاب نہ کریں، مشورے سے، علماء کے مشورے سے اچھے سے اچھے ناموں کا انتخاب کر کے رکھیں، تاکہ جو ہے یہ ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہو جائیں، کل قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔